السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، فارسی کی دوسری میں ابھی تک آپ نے انتخاب از مالا بدہ منہوں سے کچھ چیزیں پڑھیں اور بہت ضروری باتیں جو مالا بدہ منہوں نام کی کتاب سے چنی گئی ہیں۔ اس کو 3 یا 4 پارٹ میں ابھی تک آپ نے ویڈیوز دیکھی۔ اب آنے والی ویڈیوز میں باقی اس لیسن سے جو بھی چیزیں بچی رہ گئی ہیں اس پر ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن آئے سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجب و تکبر کردن و نفس خود را از دیگراں بہتر دانستن۔ غرور و تکبر کرنا، عجب یعنی غرور، اور و تکبر کردن اور تکبر کرنا، و نفس خود را از دیگراں بہتر دانستن، اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جاننا، و خلق را حقیر دانستن، اور لوگوں کو حقیر جاننا حرام است، حرام ہے۔ یعنی غرور کرنا، تکبر کرنا اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جاننا اور مخلوق میں دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ سب جو ہے اللہ کو ناپسندیدہ ہے اور حرام ہے۔ حق تعالی می فرماید، اللہ رب العزت فرماتا ہے، نفس خود را بہ پاکی یاد می کنید بلکہ خدا ہر کرا می خواہد پاک می کند۔ اپنے آپ کو پاکی سے یاد کرتے ہیں بلکہ خدا جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو تو پاک بتاتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ و اعتبار مر خاتمہ راست و خاتمہ کسی را معلوم نیست کہ چے طور خواہد بود، اور اعتبار خاص کر خاتمہ کا ہے، یعنی آپ پوری زندگی خیر پر ہوں لیکن اگر آپ کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا تو پھر ساری چیز نامکمل ہے۔ اور اعتبار خاص کر کے خاتمہ کا ہے، اور خاتمہ کسی شخص کو معلوم نہیں، و خاتمہ کسی را معلوم نیست کہ چے طور خواہد بود، اور خاتمہ کسی شخص کو معلوم نہیں کہ کیا ہوگا۔ در حدیث آمدہ، حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالی بعض کسا را بہشتی نوشتہ است۔ حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالی نے بعض لوگوں کو جنتی لکھا ہے۔ بعض کسا را بہشتی نوشتان، نوشتن سے نوشتہ است ہے، یہ ماضی قریب یعنی لکھا ہے۔ و تمام عمر عمل دوزخ میں کند۔ حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالی نے بعض لوگوں کو جنتی لکھا ہے، و تمام عمر عمل دوزخ میں کند، اور تمام عمر دوزخیوں کا کام کرتا ہے۔ دوزخیوں کا کام پوری عمر کرتا ہے لیکن اس کی تقدیر میں جنتی لکھا ہے۔ آخر کار تائب می شود، یعنی پوری زندگی دوزخیوں والا عمل کرتا ہے، آخر کار تائب ہو جاتا ہے، یعنی توبہ کر لیتا ہے۔ عمل بہشت می کند، اور جنتیوں کا کام کرتا ہے، بہشتی می شود، تو جنتی ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کو اپنے اوپر تکبر نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے تقوی کو دکھانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ جو ہے دکھاوے کو پسند نہیں فرماتا۔ بھلے ہی آپ پوری زندگی جنتیوں والا عمل کریں، اگر آپ کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا تو پھر سارے اعمال آپ کے بیکار چلے جائیں گے۔ لہٰذا فخر نہ کریں بلکہ اللہ سے ہر وقت رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور کسی کا دل نہ توڑیں اور کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ آپ جس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، جس کے عمل دوزخیوں والے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ اسے توفیق دے اور آخری لمحے میں وہ تائب ہو جائے، توبہ کر لے اور جنتی ہو جائے۔ و بعض کساں را دوزخی نوشتان، کیونکہ اللہ نے بعض لوگوں کو دوزخی لکھا ہے۔ و تمام عمر عمل بہشت میں کند، اور تمام عمر جنتیوں کا کام کرتا ہے۔ آخر کار نوشتہ ازلی غالب می آید، پوری زندگی جنتیوں والا عمل کرتا ہے لیکن آخر کار قدیم کا لکھا ہوا
غالب آتا ہے، یعنی اللہ نے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے وہ غالب آتا ہے، اور وہ عمل دوزخ می کند، اور دوزخیوں کا کام کرتا ہے، دوزخی می شبد، دوزخی ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی نصیحت کی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو جنتی شمار نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی تقدیر میں دوزخی لکھا ہے، آپ جنتیوں والا عمل بھی زندگی کرتے ہیں، اور آخر کار جو اللہ نے لکھا ہے وہ غالب آتا ہے اور آپ دوزخی ہو جاتے ہیں، دوزخیوں والا عمل کر دیتے ہیں۔ تفاخر بانساب حرام است، نسبوں پر فخر کرنا حرام است، حرام ہے۔ و نیز تکاثر بمال و جاہ حرام، اور مال و مرتبہ پر بھی فخر کرنا حرام ہے۔ آج آپ کو مال و دولت ملی ہے، آج آپ کو مرتبہ ملا ہے، آپ یہ کیوں بھول گئے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی توفیق سے ملی ہیں؟ اگر آپ اس پر فخر کریں گے تو کیا پتہ یہ مال کل آپ سے چھن جائے اور آپ اسی حالت میں پلٹ آئیں جس حالت میں آپ پہلے تھے۔ لہٰذا جو آپ کو ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے مال اور مرتبے پر فخر نہ کریں۔ خداوند تعالی فرمودہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کریم نزد خدا متقی تر است، کہ فرمایا کہ شریف خدا کے نزدیک زیادہ پرہیزگار ہے، یعنی جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہے اللہ کے نزدیک اتنا ہی شریف ہے، اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ مال والا ہے، مالدار ہے، یا پھر اس کا مرتبہ بلند ہے تو اللہ اسے پسند کر رہا ہے، یہ ضروری نہیں۔ جو جتنا زیادہ متقی ہوگا بھلے ہی اس کے پاس مال و دولت نہ ہو، اگر اس کے پاس تقوی زیادہ ہے، پرہیزگاری زیادہ ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ تم سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ لہٰذا اپنے مال اور مرتبے پر فخر کرنا چھوڑ دو۔ بازی کردن بشطرنج یا چوسر یا مانند آں حرام است، شطرنج یا چوسر جس کو پچیسی بھی کہتے ہیں، یا اس کے مانند، یا مانند آں یا اس کے مانند کھیلنا، بازی کردن یعنی کھیلنا حرام است، حرام ہے۔ و اگر در آں مال مشروط باشد، اور اگر اس میں مال شرط ہو، یعنی شرط لگا کے کھیل رہا ہو کہ جیتوں گا تو اتنا تمہارا، جیتوں گا تو یہ وہ، شرط اگر لگی ہوئی ہے تو باشد قمار باشد، تو پھر وہ جوا ہوگا، اور جوا حرام قطعی ہے۔ وہ حرام قطعی و گناہ کبیرہ باشد، اور جوا کھیلنا حرام قطعی اور گناہ کبیرہ ہوگا۔ و منکر حرمت آں کافر، اور جو اس کے حرمت کا منکر ہو، یعنی کوئی یہ کہے کہ وہ حرام نہیں ہے، اگر حرمت کا منکر ہے تو وہ کافر ہے۔ و نیز لعب پیرانیدن کبوتر یا چنگانیدن مرغ و مانند آں حرام است، اور کبوتر اڑانا اور پرندہ لڑانا اور اس کے مثل کھیلنا بھی حرام است، حرام ہے۔ کسے کے بر تو احسان کند، کوئی شخص تجھ پر احسان کرے، شکر او کردن، تو اس کا شکریہ ادا کرنا۔ و مکافات او نمودن مستحب است، اور اس کا بدلہ اتارنا مستحب ہے، یعنی کوئی تم پر احسان کرے تو تم بھی اس پر احسان کرو۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، تو کوئی تم پر احسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کرو اور اس کا بدلہ اتارنا مستحب ہے یا واجب۔ و انکار کرد نو کفر آں نمودن معصیت است، اور انکار کرنا اور ناشکری کرنا گناہ ہے، معصیت است، گناہ ہے۔ چے ہر کے شکر بندہ نہ کردہ، شکر خدا ہم نہ کند، کیونکہ جس شخص نے بندے کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے خدا کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ یعنی بندے نے تم پر احسان کیا ہے تو تم پر ضروری ہے کہ تم بندے کے احسان کو مانو اور اس کا بدلہ دو، کیونکہ وہ بندہ اللہ کی توفیق سے تمہارے لیے
تمہاری مصیبت میں ایک ذریعہ بنا، تمہاری مصیبت کو دور کرنے والا، تو وہ ذریعہ اللہ کی توفیق سے بنا تھا۔ تو اگر تم اس شخص کا احسان نہیں اتارتے ہو تو گویا کہ تم اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرنے والے ہو۔ کثرت درود بر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مستحب است۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کرنا، کثرت درود کی کثرت کرنا مستحب است، مستحب ہے۔ خالی بودن مجلس از ذکر خدا و درود بر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکروہ است۔ مجلس کا خدا کے ذکر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے خالی ہونا مکروہ ہے، یعنی جب آپ بیٹھیں اور محفل قائم کریں تو اس میں اللہ کا ذکر اور حضور پر درود ضرور پڑھیں۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اگلے لیسن میں انتخاب از ما لا بد منہ سے جو باتیں بچی رہ گئی ہیں انشاءاللہ اگلے لیسن میں وہ آپ کو ملیں گی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس لیسن سے ریلیٹڈ 4 ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں، آپ بیک میں دیکھ سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں ہر ویڈیو کی لنک آپ کو مل جائے گی۔ تب تک کے لیے شکریہ۔